ایسی FIRوں کی سٹوریاں بیان کی گئی ہیں جن کو پڑھ کے ویسے تو ہنسی آتی ہے اور شرم بھی آتی ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے وہ ایک تماشا بن چکا ہے۔ جن FIRs میں میرے نام کم از کم اسلام آباد کے ڈالے ہیں تو میں صرف یہاں سے واضح کر دوں کہ میں اسلام آباد پہنچ نہیں سکی تھی، میں راستے میں تھی، میں تو ایون راولپنڈی بھی نہیں پہنچ سکی تھی کیونکہ راستے بند تھے اور میں اپنی کانسٹیٹوئنسی NA 166 احمد پور شرقیہ سے اپنے قافلے کے ہمراہ نکلی ہوئی تھی، اور اس وقت کسی موقع کی نہ ان کے پاس کوئی فوٹیجز ہیں، اگر یہ کوئی لوکیشن وغیرہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو نہ ثبوت سے نہ حقائق سے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض جو لوگ وہاں موجود بھی تھے تو انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ پاکستان کا آئین اور قانون اور آرٹیکل 15 سے 18 تک ہر شہری کو پاکستان کا جو سپریم ڈاکیومنٹ آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ رائٹ ٹو اسمبلی بھی ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، اور آپ رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی ہے۔ تو پھر یہ کون ہوتے ہیں لوگوں کے یہ رائٹس کو سلب کرنے والے؟ تو کس قسم کی بے بنیاد اب کیا الزامات لگا رہے ہیں؟ جی وہ اسلحہ تھا، فلانا تھا۔ تو یہ سارا کچھ میرا خیال ہے کہ ایک نظام ہونا چاہیے کہ یہ FIRs درج ہونے سے پہلے ان کی چیکنگ بھی ہونی چاہیے کہ جی ہمارا فی الحال سیاسی قبلہ کعبہ تو پشاور بنتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ ہمارے پہ کیسز ہوئے ہیں وہاں پر فی الحال معذرت کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ زبانی تو بہت بتایا جا رہا ہے لیکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ پہلے اریسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد مزید اور کیسز بنائے جاتے ہیں، تو ہماری جو عزت آبرو، ہمارا جو جان مال ابلاغ، جس کی حفاظت ہمارے پولیس والوں کے یا دوسروں کے ذمے ہیں، بجائے اس کی کہ وہ اس کی حفاظت کریں وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں، اس طرح کے جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں، اور عدالتیں جن سے ہماری امید ہے کہ وہ ہمارے رائٹس کو ایز سٹیزنز پروٹیکٹ کریں گے، وہیں پر جا کے ایسے جھوٹے کیسز چلتے بھی ہیں، درج بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں پہ انصاف مل رہا ہے، جہاں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے، اس لیے وہاں پہلے آتے ہیں کہ ایک پروٹیکٹیو بیل لے لی جائے اور پھر جا کے انہی کیسز کا مقابلہ کیا جائے۔ میں نے 44 کیسز ڈیفینڈ کیے ہیں، میں آج تک کبھی پروٹیکٹیو بیل لینے نہیں آئی، لیکن اب جس قسم کے کیسز ہو رہے ہیں اس میں ہمارا گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا۔ میرا پہلے جو میرا آبائی گھر تھا وہ پورا توڑ دیا گیا، کچھ بھی نہیں وہاں چھوڑا ہے، اور اب جو میرا جس گھر میں رہتی ہوں وہاں میرے ساتھ بچے ہیں، میں اب آئی ہوں تو بچوں کے ساتھ آئی ہوں اس وقت، میرے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں، میری والدہ بھی ہیں، اور یہ فسطائیت جو ہے ملک میں پچھلے 2.5-3 سال سے جو چل رہی ہے، جس کو اتنا بڑھاوا دے دیا گیا ہے کہ ہم اس ملک کے محب وطن شہری ہونے کے باوجود اب دل میں دکھ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کس قسم کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، صرف اپنا حق مانگنے پہ، اس ملک کے شہریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے۔